زمانہ جاہلیت کے دو واقعے ایسے ہیں. ایک واقعہ ایسا ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور نے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ عرض کی حضور پہلا وہ واقعہ جس کو میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ جانے لگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو میں سفر پر جانے سے قبل اپنے بت کو اپنے ساتھ رکھا، یعنی اپنے خدا کو ساتھ لے کے جانا تھا کیونکہ اپنے خدا کی پوجا پاٹ کرنی تھی. تو میں نے سامان کے اندر اپنے بت کو بھی رکھا. وہ پتھر کا بت تھا. جب میں نے سامان اٹھایا تو بڑا وزنی تھا. میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی خدا کے بوجھ کے نیچے آ کے میں مر جاؤں، تو میں اس کو باہر نکالتا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے خدا کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، یعنی خدا کو بھی اٹھا کے لے کے جانا ہے اور پھر اس کی پوجا بھی کرنی ہے. تو میں اس طرح کرتا ہوں، ذرا میں جس کا وزن کم ہو تو وہ میں خدا لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور جی پھر میں نے آٹا گوندا اور آٹا نرم کر کے اس کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بت بنایا اور اپنا خدا بنا کے اس کو خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا. جب وہ خشک ہو گیا تو اس کا وزن ہلکا ہو گیا. میں نے اپنے سامان میں رکھا اور سفر جاری تھا. جہاں راستے میں ہماری عبادت کا پوجا پاٹ کا وقت ہوتا تو میں اس اپنے خدا کو باہر نکالتا، اس کی پوجا پاٹ کرتا. کہتے ہیں کہ میں نے جو زادرہ لیا تھا، جو سامان سفر لیا تھا، وہ سفر کے حساب سے لیا تھا، لیکن سفر کچھ لمبا ہو گیا تو میرے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی. ایک آدھ دن تو میں نے اسی طرح گزارا کیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے سوچا میں کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ حضور پھر میں نے کیا کیا، اپنے سامان سے اپنے خدا کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا. میں نے اس کو پتھر کے اوپر رکھا اور پتھر کے ساتھ اس کو کوٹا اور اس کا آٹا بنایا. آٹا بنا کے اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے اس کو گوندا اور روٹی تیار کی اور کھانے لگا. تو میں کہنے لگا اے میرے خدا، اگر آج میرے کام نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ حضور اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ کیسے ہم لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے خدا کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے تھے. اللہ اکبر. یار یہ تو کرم نہیں ہو گیا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، جس رسول نے آ کے بتایا ہے کہ یہ پیشانی جگہ جگہ جھکنے کے لیے نہیں بنائی، یہ تو اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے. یہ تو کرم ہوا. ہم ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ کتنا بڑا احسان ہوا اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، جس نے آ کر رب کی معرفت دی ہے، رب کی پہچان دی ہے. تو حضور یہ واقعہ ہے جب میری ہنسی نہیں رکتی. اور دوسرا وہ واقعہ اسی طرح میں ایک سفر پہ جانے لگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سفر ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کے تو ہوتے نہیں تھے، وہ اونٹوں پہ ہوتے تھے یا گھوڑوں پہ ہوتے تھے. تو حضور جی میں نے رخت سفر باندھا تو میری جو زوجہ تھی وہ امید سے تھی، میرے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والے تھے. تو میں رخت سفر باندھ کے میں چلا گیا. تو میں تجارت کی غرض سے گیا تو آگے سے آگے بڑھتا گیا. کئی سال لگ گئے. جب 5-4 سالوں کے بعد، 6 سالوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد میں جب واپس پلٹا تو پیچھے سے میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تھی. بیٹی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت. بیٹیاں ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو بیٹی بڑی پیاری تھی. تو کہتے کہ میری زوجہ نے، میری گھر والی نے اس کو دیکھا تو اس کو بڑا پیار آیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا جو معاشرہ ہے اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو تو زندہ درگور کر دیا جائے گا. پھر اس نے کیا کیا، اس نے بیٹی کی پرورش کی. جب بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی، بولنے کے قابل ہوئی، تو اس نے میری بیٹی کے توتلے لہجے کے اندر میرے لیے پیار رکھ دیا، میرے لیے مٹھاس اور محبت رکھ دی. میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر ماں چاہے تو اولاد کے سینے کے اندر باپ کا پیار پیدا کر سکتی ہے. ان کو بتائے کہ میرے بچوں دیکھو ہم گھر کے اندر آسودہ ماحول میں بیٹھے ہیں اور تمہارا باپ صبح سے جاتا ہے اور شام دیر رات کو واپس آتا ہے. تمہارا باپ کتنے عرصے کے بعد واپس آتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، پردیس کے اندر ہے. تو ہم کتنے آسودہ ماحول میں بیٹھے ہیں اور تمہارا باپ سارا دن دھوپ میں اور سردی اور گرمی کے اندر جا کے کام کرتا ہے. تو پھر اولاد کے سینے میں پیار پیدا ہوگا. لیکن اگر ماں یہی کہتی رہے اولاد کو کہ دیکھو سارے دکھ تو میں نے برداشت کیے، تمہارے باپ نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا ہے، تو پھر اولاد کے سینے میں وہ پیار پیدا
نہیں ہوگا۔ اس لیے ماؤں سے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سینوں کے اندر اپنے شوہر کا پیار، اپنے بچوں کے باپ کا پیار ضرور پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ تمہارا باپ کس طرح محنت مزدوری کر کر کے اور وہ دھکے کھا کھا کے تمہارے لیے مزدوریاں کر کے کما کے لے کے آتا ہے، اور ہمیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ اپنی بچی کو پیار سکھاتی رہی، اپنی بچی کو میرے لیے شفقت اور محبت کے الفاظ وہ سکھاتی رہی۔ جب میں کافی عرصے کے بعد گھر واپس پلٹا تو میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے صحن کے اندر ایک ننھا سا پھول وہ کھیل رہا ہے، ننھی کلی وہ کھیل رہی ہے۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ بچی آگے بھاگتی ہوئی آئی اور میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئی اور یا ابا تاہو یا ابا تاہو کہہ کے پکارنے لگی، اے میرے ابا کہہ کے پکارنے لگی۔ حضور جی وہ بچی بڑی پیاری تھی، میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا دل پسیج گیا اور میں نے اس کو پکڑ کے سینے کے ساتھ لگایا، میں محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا۔ لیکن دوسرے لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بیٹی ہے اور معاشرہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، بیٹی کے وجود کو تو مانا نہیں جاتا، لہٰذا میں نے تو اس کو ختم کر دینا ہے۔ حضور جی وہ بیٹی بڑی پیاری تھی، مگر میں زمانے کا ستایا ہوا تھا تو میں سوچ میں تھا کہ کہیں کوئی موقع ملے اور میں اس کو جا کے دفن کر دوں۔ پھر حضور میں نے موقع پایا اور میں نے بیٹی کو لیا اور گھر سے کدال پکڑا اور میں باہر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب صحرا کے اندر باہر چلا گیا، گرمی کے موسم کے اندر میں گڑھا کھودنے لگا، میرے اوپر پسینہ آتا تھا تو وہ بچی اپنے ننھے سے دوپٹے کے ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی۔ حضور جی وہ مجھے کہتی کہ ابا جی ذرا رک جائیے نا، آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنا کام مکمل کر لیجئے گا، میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں۔ وہ بچی میرے ساتھ آ کے مٹی باہر نکالتی، اسے کیا پتا تھا یہ گڑھا کسی اور کے لیے نہیں کھودا جا رہا، یہ اسی کو دفن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حضور میں گڑھا کھودتا رہا، پھر جب گڑھا کھد گیا تو بیٹی کے چہرے پہ اطمینان آ گیا کہ میرے باپ کا کام مکمل ہوا۔ پھر اس بچی کو میں نے پکڑا اور گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا اور اوپر سے میں مٹی ڈالنے لگا۔ حضور جی وہ پہلے تو اس مٹی کے ساتھ کھیلنے لگی کہ شاید وہ اس کو کھیل کا حصہ سمجھ رہی تھی۔ جب مٹی اوپر آنے لگی اور وہ مٹی اس کی حلق تک، اس کی گردن تک جب پہنچی اور اس کی سانس رکنے لگی، پھر وہ ننھے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھ سے معافیہ مانگنے لگی، کہنے لگی ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی، مجھے آپ مارے نہ، مجھے آپ یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی، مجھے قتل نہ کرو۔ لیکن حضور میں زمانے کا ستایا ہوا تھا، میں نے اس کی بات پہ غور ہی نہ کیا، میرا سخت دل تھا اور میں مٹی ڈالتا گیا حتیٰ کہ اس کی چیخیں، اس کی آہو پکار وہ اسی صحرا کے اندر ہی گم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام جب سن رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور کی مبارک داڑھی تر ہو گئی اور حضور کا دامن بھی بھیگ گیا۔ صحابہ اکرام اس کو اشارہ کر رہے تھے بس کر، حضور کی حالت نہیں دیکھ رہے، حضور کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ تو وہ عرض کرتا حضور آج میں جب سوتا ہوں تو مجھ سے سویا نہیں جاتا، مجھے وہ اس کی چیخیں، اس کی آہو پکار تنگ کرتی رہتی ہیں اور میں رات کو اسی آوازوں کے اندر گم رہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ وہ وقت تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور باپ اس پہ فخر کرتے تھے۔ اسی دور میں حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں اور علم جہاد بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، سن لو، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔